کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، ہمیں معیشت کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈالر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا لگام ڈالا جا چکا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر اپنی اصل قیمت پر پھر جلد ہی ہم واپس آتا دیکھیں گے؟ جی بالکل جلد واپس آئے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کو، پرائم منسٹر کو، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو، ان کی ذاتی کوششوں اور جو ان کی ول ہے، جو سنسیئرٹی سے یہ ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے، اس کا رزلٹ کتنی جلدی آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ڈالر جو سنبھل ہی نہیں رہا تھا کئی مہینوں سے، چند دنوں میں جو ہے وہ 300 روپے کے اندر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ معیشت کے لیے بہت ہی ایک حوصلہ افزا خبر ہے، کیونکہ ایک ڈالر بڑھنے سے کم از کم 200 ارب روپے کے قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب تک پچھلے صرف چار پانچ دنوں میں کم از کم 30 سے 35 روپے ڈالر اوپن مارکیٹ میں گھٹا ہے، اور کم از کم 6 روپے جو ہے انٹر بینک میں گھٹا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اسی طریقے سے گولڈ کی قیمت جو 2,40,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی، آج 2,10,000 کے قریب جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، ہم انویسٹرز کو، سرمایہ کاروں کو بڑا اس سے حوصلہ ملا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں یہ اگر مسلسل اسی طریقے سے یہ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ڈالر جو ہے وہ اپنے اس اصلی مقام پر آ جائے گا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ سلمان نقوی صاحب، جو انڈیکیٹرز ہیں اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں یا سونے کی قیمت میں آنے والی کمی کی بات کریں، یہ تو اقدامات ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو منی ایکسچینجرز کی بات کی جاتی ہے، جب اس طرح سے ایک دم قیمت اوپر جاتی ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی پیشگوئی کر دی جاتی تھی، ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، انسٹیبلٹی کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھیں، تو یہ تدارک کا اور خاص طور پر انویسٹرز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج سے اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر لیتے ہیں اور پھر اسٹاک ایکسچینج بھی ایک دم سے نیچے آتا ہے؟ جی بالکل، یہ نہ صرف اسٹاک ایکسچینج، پوری بزنس کمیونٹی، ٹریڈرز، امپورٹرز، ایکسپورٹرز، سب کے لیے انتہائی پریشان کن تھا، کیونکہ اب اگر انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کل ڈالر کیا ہوگا، وہ کیا فیصلہ کریں گے، کس طریقے سے اپنے جو ہے ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ اور یہ سٹے بازوں نے، اسپیکولیٹرز نے، منی چینجرز نے ڈالرز کا ایک خوف پیدا کرا ہوا تھا، اور افواہیں پھیلا کے اور مختلف طریقوں سے جو ہے ڈالر کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا تھا۔ اور اب جس طریقے سے ریفارمز امپلیمنٹ کرے جا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک جو ہے اب ایکسچینج کمپنی اپنے ہاتھ میں لے گا، اپنے بینکوں کے ہاتھ میں دے گا، بینکس اسٹیٹ ایکسچینج کمپنیز کو چلائیں گے، اور جو ان کے سرمایہ کی حد بڑھائی گئی ہے، اس طرح کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، یہ بہت خوش آئین ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ جو مافیا ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے، اور وہ ویٹ کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عارضی اقدامات ہوں، ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری دکھاوے کے لیے ہوں۔ اگر بس میری گزارش یہی ہوگی تمام اتھارٹیز سے کہ خدارا پیچھے نہ ہٹیں، ایک قدم اٹھایا ہے تو اس کو مکمل اپنے اختتام تک لے کر جائیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے، کیونکہ ابھی مافیات جب ڈالر بیچنے پر آئیں گی، جو انہوں نے ہولڈنگز کی ہوئی ہیں اور جو گولڈ ہولڈنگ کرا ہوا ہے، تو یقین جانیں یہ اور زیادہ گھٹے گا اور کافی نیچے چلا جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سلمان نقوی صاحب، ماہر معیشت ہمارے ساتھ تھے اور تمام تر صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ طورخم پر پاک افغان سرحد کی بندش سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرا بلوچ نے رد عمل